قرارداد لاہور کی تیاریاں لاہور شہر کے اندر مکمل عروج پر ہیں۔ ایسے میں پنجاب کے وزیر اعظم خضر حیات تیوانہ لاہور کے اندر کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمی کو منع کر دیتے ہیں۔ خضر حیات تیوانہ نے لاہور کے اندر سیاسی سرگرمیوں سے کیوں منع کیا؟ لیاقت علی خان نے کانگریس کو کس طرح ناکو چنے چبوائے؟ اور قائد اعظم نے گاندھی کی متحد ہندوستان رکھنے کی آخری چال کو کس طرح پلٹ دیا؟ یہ سب کچھ جانیں گے ہم آج کی اس قسط میں۔ قائد اعظم محمد علی جناح تاریخ کے سب سے اہم جلسہ سے خطاب کرنے کے لیے لاہور پہنچ گئے ہیں، مگر وہ جلسہ گاہ میں جانے کے بجائے سیدھے ہسپتال چلے گئے۔ ہوا یوں کہ جلسہ سے کچھ دن پہلے لاہور کے اندر خاکساروں پر حکومت نے ایک حملہ کیا، جس کے نتیجے میں بہت سے خاکسار زخمی ہو گئے اور وہ میو ہسپتال میں داخل تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح میو ہسپتال گئے، وہاں پہ ان خاکسار زخمیوں کی عیادت کی، اس کے بعد واپس جلسہ گاہ میں آئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو پنجاب اور بنگال کی دو بڑی پارٹیاں گرجا پرشد پارٹی اور یونینسٹ پارٹی کی سپورٹ حاصل تھی، وہ الحاق کر چکی تھیں۔ اس طرح مسلم لیگ کی ساکھ مزید بہتر ہو چکی تھی۔ یہ جلسہ 3 دنوں پر مشتمل تھا، 22 مارچ، 23 مارچ اور 24 مارچ۔ 22 مارچ میں جو سب سے اہم چیز تھی وہ قائد اعظم کی تقریر تھی۔ دور دراز علاقوں سے لوگ قائد اعظم کی تقریر سننے کے لیے لاہور آ رہے ہیں۔ قائد اعظم کی تقریر شروع ہوئی تو جلسہ گاہ کے اندر پن ڈراپ سائلنس ہے۔ بڑے خشوع و خضوع سے لوگ قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریر سن رہے ہیں۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر میں یہ واضح کر دیا کہ مسلمان اور ہندو ہزاروں سالوں سے ایک ہی خطے میں رہنے کے باوجود، ایک ہی جگہ پہ رہنے کے باوجود اپنی علیحدہ علیحدہ شناخت رکھے ہوئے ہیں۔ 23 مارچ کو قرارداد پیش کی گئی۔ اس قرارداد کے مطابق وہ علاقے جن میں مسلمان اکثریت میں موجود ہیں ان کو ملا کے ایک آزاد اسلامی ریاست قائم کر دی جائے، جس میں مسلمان اپنے مذہب کے مطابق، اپنی ثقافت کے مطابق اور اپنے رسم و رواج کے مطابق اپنی زندگیاں گزار سکیں۔ ہندو اخباروں نے اس قرارداد کا خوب مذاق اڑایا۔ قائد اعظم اور مسلم لیگ نے تو اس قرارداد کا نام قرارداد لاہور دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا نام قرارداد پاکستان دے کر خوب مذاق اڑایا، لیکن یہ مذاق بعد میں خود انہی کے لیے مذاق بن گیا۔ 1944 تک کانگریس یہ سمجھ چکی تھی کہ ہندوستان کو کسی بھی حالت میں متحد نہیں رکھا جا سکتا، ہندوستان کے ٹکڑے ہونا ناگزیر ہے۔ انہوں نے اپنی آخری چال چل کر دیکھ لی۔ انہوں نے گاندھی کے ذریعے قائد اعظم محمد علی جناح کو کنونس کرنے کی کوشش کی۔ راجا گوپال اچاریہ جو ایک کانگریسی لیڈر تھے مگر بعد میں کانگریس سے علیحدہ ہو گئے، انہوں نے ایک فارمولہ پیش کیا۔ اس فارمولے کے مطابق ہندوستان کو انگریزوں سے متحد کیسے حاصل کیا جا سکتا تھا جس میں مسلمان اور ہندو اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اس فارمولہ کے تحت اس نے گاندھی کے ذریعے قائد اعظم کو کنونس کرنے کی کوشش کی، مگر قائد اعظم کو وہ کنونس نہ کر سکے۔ 1946 کے الیکشن قریب آ چکے ہیں۔ وہ مسلم لیگ جس کا 1937 کے الیکشن میں مکمل طور پر صفایا ہو چکا تھا، ایسا لگ رہا ہے کہ اب مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، کیونکہ ہر علاقے میں مسلمان مسلم لیگ ہی کی حمایت کرتے نظر آ رہے تھے۔ قائد اعظم نے الیکشن کی خوب محنت سے کمپین کی۔ 1946 کے الیکشن کے نتائج آئے۔ ان نتائج میں نتیجہ یہ نکلا کہ سینٹر کی 30 سیٹوں پر مسلم لیگ کامیاب ہوئی، اور اس کے علاوہ صوبوں کے اندر 90% سیٹوں پر مسلم لیگ کو کامیابی نصیب ہوئی۔ اس دفعہ مسلم لیگ حکومت کا حصہ بن گئی۔ لیاقت علی خان نے بطور وزیر خزانہ غریب دوست بجٹ پیش کیا، جس سے غریب تو بہت خوش تھے، مگر کانگریس کے جو سپانسر تھے وہ سارے کے سارے امیر لوگ تھے، وہ کانگریس کے پیچھے پڑ گئے۔ لیاقت علی خان کا یہ بجٹ پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان کی کہانی کا کلائمیکس نزدیک ہے۔ 14 اگست 1947 کو کیا ہوا یہ تو سب جانتے ہیں۔ یہ خود میں ایک داستان ہے، اس میں عروج بھی ہے، زوال بھی ہے، قیام بھی ہے اور آغاز بھی۔ ریڈ کلف نے وہ کون سی لکیر کھینچی جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا ہو گئی جو آج تک پر نہ ہو سکی۔ آنسو، خون، دھوکے اور لاشوں سے بھرے آخری سالوں میں کیا ہوا، یہ جانیں گے ہم پاکستان کی کہانی کی